اور آپ جانتے ہو کہ میرے پہ وہ مقدمہ جس میں مجھے 60 دن نیب میں 57 ڈیز رکھا، اس کے بعد 3-4 مہینے مجھے کوٹ لکھپت جیل میں رکھا، آپ جانتے ہو وہ ریفرنس آج تک فائل نہیں ہوا۔ اس وقت آپ جذباتی نہیں ہوئے، اس وقت آپ جذباتی نہیں ہوئے جب آپ کے بردر ججز کے اوپر وہ جج جن کو آئین اور قانون پر چلنے کی پاداش میں ان کی فیملیز کو سڑکوں پہ رلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہی ہوں میں، نہ ان کو جانتی ہوں نہ ان کی وائف کو جانتی ہوں، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ کیونکہ وہ ایک حق اور قانون پر چلنے والا جج تھا، قانون پہ آئین پہ چلنے والا جج تھا، وہ ان کے راستے کی رکاوٹ تھا، وہ عمران خان کے راستے کی رکاوٹ تھا۔ میں یہ آج ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید اپوزیشن کی گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا اس وقت تو حکومت عمران خان کی تھی۔ بات یہ کہ آپ کوالٹی آف ججز دیکھ لیں، یہیں سے آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آ جائے گا۔ جو 3-4 ججز عمران خان کے ساتھ کھڑے اور وہ باقی اکثریت جو آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑی۔ میں چیف جسٹس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کسی آئیڈیالوجی کے لیے، کسی نظریے کے لیے، کسی اصول کے لیے جیل جانا کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ میں 2 دفعہ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئی ہوں، ایک دن میں نہیں روئی، ایک دن میں نہیں پچھتائی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تانا تو دے دیا شہباز شریف سمیت ساری حکومت کو کہ کل جیل میں تھے، آج تقریریں کر رہے ہیں۔ ذرا یہ بھی کہا ہوتا کہ کچھ ایسے بزدل بھی ہیں جب ان کو عدالت کا حکم نامہ آتا ہے تو چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلتے، اور جب نکلتے ہیں تو وہ کالا ڈبہ پہن کے منہ پر نکلتے ہیں۔ کون سا بہانہ ہے جو یہ جماعت نہیں کرتی؟ کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے، کوئی ہاسپٹل کے بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، کوئی ٹانگ پہ پلاسٹر لگا لیتا ہے، اور کوئی ایمبولینس میں بیٹھ کے ہو کرتا ہوا آتا ہے۔ میں تو حیران، آپ نے خود اس آئین توڑنے والے دہشت گرد کو آپ نے حوصلہ بڑھایا، اس کو تقویت دی، اور آج وہ پورے ملک میں فتنہ اور انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ نے تب اس فتنہ اور انتشار اور فورن فنڈڈ فتنے کا راستہ روکا ہوتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، پاکستان میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا۔ اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ مانو۔ جو آپ کے برادر ججز جو فیصلہ نہیں مان رہے بلکہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ون مین شو نامنظور، آپ کے آفس کا اور آپ کی طاقت کا، آپ کی کرسی کا جو غلط استعمال، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اقلیت کا فیصلہ ہے۔ جو فیصلہ آپ کے برادر جج نہیں مان رہے وہ قوم کو کہا جا رہا ہے وہ فیصلہ مانو۔ ایک شخص کو قوم پہ پھر مسلط کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ 2018 نہیں ہو گیا جو ہونا تھا، جو ظلم ہونا تھا ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، وہ ہو گیا۔ اور جو آئین کا اطلاق پنجاب پہ ہوتا ہے، اسی آئین کا اطلاق خیبر پختونخوا کے الیکشنز میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا سمجھے قوم کہ سارا جھگڑا ہی پنجاب کا ہے؟ اور جن الیکشنز کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور جو الیکشن عمران خان مانگ رہا ہے نا، اور جو الیکشن جو ہے وہ اس لیے مانگ رہا ہے سہولت کاروں کی سہولت کاری کی وجہ سے، میں آپ کو یہ لکھ کے دیتی ہوں کہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ ہار جائے گا۔ جن الیکشنز کے لیے آج یہ رونا ڈال کے بیٹھا ہوئی، انہی الیکشنز کو نہیں مانے گا، انہی الیکشنز کو لے کر بیٹھا رہے گا اگلے 5 سال بھی۔ پھر کہے گا مجھے محسن نقوی نے ہرا دیا، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا، مجھے نواز شریف نے ہرا دیا، مجھے مریم نواز نے ہرا دیا، مجھے رانا ثناء اللہ نے ہرا دیا، مجھے شہباز شریف نے ہرا دیا۔ پھر یہی کہے گا کہ اس لیے کہ اوپر شہباز شریف بیٹھا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں، تو اس لیے پنجاب میں اور کے پی کے میں ہار گیا ہوں۔ یہ آج جو الیکشن کر رہے ہیں، یہ 5-6-8 مہینے کے بعد آپ دیکھنا یہ انہی الیکشنز کو رو رہا ہوگا بیٹھ۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ مدعی کون تھا؟ مقدمہ کس کا تھا؟ مقدمہ عمران خان اور تحریک انصاف کا تو تھا ہی، پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتوں کا بھی مقدمہ تھا۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو نہیں سنا گیا، وکلاء کو نہیں سنا گیا، بار کاؤنسلز کو نہیں سنا گیا، الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا۔ بات اگر سنی تو صرف اور صرف تحریک انصاف کی بات سنی، اسد عمر کی سنی، جس پہ آج وہ معیشت پہ یا اکانومی پہ یا جو پاکستان کی فائنانشل سچویشن ہے، جس اسد عمر سے تجاویز
سپریم کورٹ لے رہا تھا, اس اسد عمر کو, اس فائنانس منسٹر کو اس کی اپنی جماعت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا.